بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حق کی زندگی چاہیے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے صحیح علم سیکھیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ جب تک صحیح علم آپ کے پاس نہیں آپ حق کی پیشانی نہیں کر سکتے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، حق پہچان اس وقت ہوتی ہے اس کی جب فرقان پڑھو، قرآن پڑھو، یہ حقیقی علم ہے۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا، وہ علم جس سے اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے، جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں، کبھی وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں آتی۔ اس لیے اگر حق کی صلاحیت چاہیے صحیح علم سیکھیے۔ دوسری بات، اگر حق کی زندگی چاہیے تو قرآن مجید سے تعلق 4 طریقوں سے استوار کر لیجئے۔ پہلا طریقہ، اس کی کثرت سے تلاوت کیجئے، دل کے روگ ختم ہوں گے، دل چمکے گا، اس پہ اللہ ذوالجلال حق نازل کریں گے، سکون آئے گا۔ پھر اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد عمل کیجئے، عمل کرنے کے بعد اس کے پیغامات کو دنیا تک پہنچائیے۔ جب تک یہ 4 طریقے ایمان لانے کے بعد کوئی اختیار نہیں کرتا قرآن مجید کے متعلق، اس کی زندگی حق والی نہیں بن سکتی۔ تیسری بات، لوگوں کی خواہشات کو مت مانیے، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور تیسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ چھوڑ دیں ان کی تمناؤں کو پورا کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو پورا کیجئے، اللہ ذوالجلال کی باتوں کو پورا کیجئے۔ جب تک آپ لوگوں کی خواہشات کو چھوڑیں گے نہیں، کبھی حق کی زندگی اپنا نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے شریعت بھی دی ہے، منہاج بھی دیا ہے۔ شریعت قرآن و حدیث ہے، منہاج وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول کا ہے اور جو اس کے صحابہ کا ہے۔ چوتھا کام، اگر حق کی زندگی گزارنی ہے، صحیح علم، قرآن سے وابستگی، لوگوں کی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کے اوامر کو ماننے کے بعد صبر کرنا ہے، عزیمت اختیار کیجئے۔ بڑی مشکلات آئیں گی لیکن ہر مشکل تمہیں جنت کے درجات میں بلند کرتی نظر آئے گی۔ یہ آتی اس لیے مشکلات ہے تیرا امتحان لینے کے لیے۔ سونا خالص بنتا ہی اس وقت ہے جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، الگ ہوتی ہے۔ اگر کھوٹک تو اس وقت جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ٹھیک ہے یوسف کو کنویں میں گرایا گیا، لیکن گرایا اس لیے گیا تھا اس کو تخت میں بٹھانا تھا میرے رب نے۔ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا، ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے ننگے پاؤں بھاگنا پڑا، لیکن بھاگے اس لیے تھے کہ نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجانا تھا۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے سامنے مشکلات آئی، لیکن سید البشر اللہ نے ان کو بنا دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں اگر حق کی زندگی چاہیے۔ مبارک مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے قرآن پڑھنا اور یاد کرنا شروع کیجئے اور سمجھیے یہ نعمت ہے، میں نے کچھ یاد کرنا ہے تاکہ تہجد میں پڑھنے کا کوئی سامان مجھے میسر آ جائے۔ اور تیسری بات، کبھی لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگو، اپنی زندگی گزارا کرو۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ وہ کہہ رہے ہیں، تم یہ سوچو تیرا رب کیا کہہ رہا ہے، تم نے جواب اس کا قیامت کو دینا ہے۔ مت لوگوں کے پیچھے لگو، اپنی زندگی کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرو۔ اور چوتھا کام،
اپنے اندر قوت پیدا کرو، عزیمت آئے گی، برداشت آئے گی تو درجات بلند ہوں گے۔ کتنا بڑا درجہ، اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے صبر کا زمانہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہے، لیکن ایسے دور میں جو دین پہ ڈٹ جائے گا 50 شہیدوں کا اجر اس زندہ کو مل جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں منا و منہم، اللہ کے رسول ہم میں سے اس دور کے 50 شہید؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے 50 صحابہ شہید ہو جائے، جتنا درجہ ملے گا اتنا میرا رب اس کو درجہ دے گا جو اس فتنوں کے دور میں دین پہ ڈٹ جائے گا۔ اللہ یہ نصیب میں ہمارے بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔